اس سے پہلے ایک آڈیو لیک ہوئی تھی اور وہ آڈیو تھی عمران خان کی بیگم بشرا بی بی اور زلفی بخاری کے بیچ. اب جو آڈیو لیک ہوئی ہے وہ بھی ہے عمران خان کی بیگم بشرا بی بی اور زلفی بخاری کے بیچ کی گفتگو. ایک شارٹ ڈیوریشن کی آڈیو ہے اور ایک لانگ ڈیوریشن کی آڈیو ہے. جو لانگ ڈیوریشن کی آڈیو ہے وہ 2 سے زیادہ منٹ کی ہے اور اس میں بات سٹارٹ وہاں سے ہوتی ہے جہاں پر اس سے پہلے جو آڈیو لیک ہوئی تھی کہ عمران خان کی وائف بشرا بی بی زلفی بخاری کو یہ کہہ رہی ہیں کہ خان صاحب کی گھڑیاں بیچنی ہیں. وہ بات ہونے کے بعد اس کے بعد مزید بات آگے بڑھ رہی ہے. یہ وہ آڈیو ہے، یعنی پہلے اس کا ایک حصہ سٹارٹ کا جو تھا وہ لیک کیا گیا تھا، اب یہ دوسرا حصہ لیک ہو گیا جس میں کہ ایسا لگ رہا ہے کہ 2 لوگ جو بات کر رہے ہیں ان کے بیچ کوئی پیار و محبت کا سلسلہ ہے یا فیئر چل رہا ہے. ہیلو، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں مرشد، آپ کیسی ہیں؟ اللہ کے شکر الحمدللہ. خان صاحب کی کچھ گھڑیاں ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ آپ کو بیچ دیں، آپ کو بھیج دوں، آپ کے ان کو بیچ وغیرہ دیں. آپ ٹھیک تو ہیں؟ آج کل آپ کا کوئی افیئر تو نہیں چل رہا؟ افیئر نہیں مرشد، افیئر نہیں چل رہا میرا ابھی. جھوٹ بول رہے ہیں؟ نہیں، آپ خود چیک کر لیں جی، ایسی کوئی بات نہیں. چیک شکل سے تو لگ رہا ہے، آپ کی بات پہ یقین ہی نہیں ہے. نہیں وہ تو اب یہ چیزیں میں چیک تو نہیں کرا سکتی، یہ غلط فہمی ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں نا کہ جی مجھے کوئی ایسا نہیں ملا کوئی بات چیت کرنے والا اور یہ آپ کی کوئی غلط فہمی ہے. لیکن مرشد ہر بندہ ترستا تو ہے نا، خوش نصیب ہوتے ہیں آپ لوگوں کو. وہ سول میٹ نہیں مل سکتی. ہم جب لڑتے ہیں نا تب ہم تب بھی سر کو پیٹتے ہیں، ایک دوسرے کو فٹافٹ بناتے ہیں کہ اپنا بوجھ ہٹا دیں. تو سول میٹ ہر ایک کی قسمت بھی نہیں ہوتی ہے، میں آپ کو بتاؤں. وہ نہیں، لیکن مرشد دیکھیں بلکہ بات چھڑ گئی تھی. بہت ایسے لوگ میں نے دیکھے ہیں، بہت انٹیلیجنٹ میاں بیوی ہوتے ہیں، ہر چیز ان کی ایک ہی مطابق چل رہی ہوتی ہے، لیکن بیزار ہوتے ہیں نہیں آتے ہمارے رشتے کی. اگر آپ منٹ گنے پچھلے 4-5 سالوں میں آپ سے میں نے زیادہ بات کی ہوگی جتنی میں نے ایری سے 10 سالوں میں کی ہو. صحیح بات ہے، بالکل بھی نہیں. صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. تو لیکن اس لیے میں نے چھوڑ دیا تھا. لیکن ابھی میں آپ کو قرآن سے ہاتھ اٹھا کے کہتا ہوں کوئی لڑکی ایسے کچھ بھی نہیں. جو تھا وہ پہلے تھا، اور وہ بھی 1-2 ہفتے 3 ہفتے ایک چیز ایسے نکلی تو پھر میں نے وہی نکل گئی تھی. آپ کی چیز ایک چیز نکلی نہیں، پورے زمانے میں آپ مشہور ہو چکے ویسے. پتہ ہے، تو میں بھی چاہتا ہوں کہ کوئی ہو جس کے اوپر میں آپ سے دن میں 10 دفعہ فون پہ بات کرتا رہتا ہے. سینڈ کروں نا کسی سے تو کچھ بولوں. یہ جو لوگ آج کل کی لڑکیاں ہیں یہ صرف دیکھنے میں چند مہینے بات کرنے کے لیے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ ان کے ساتھ ویسے اپنی زندگی نہیں، یہ 100% صحیح ہے، 100% صحیح ہے. وہ آپ کا تو یہ کوئی مذاق نہیں ہوتا، یہ کوئی عام چیز نہیں ہے. نیک بیوی ملنا بہت مشکل ہے. مجھے تو آپ بھی کچھ عرض تو کر رہے ہیں کہ بہتر ہو ہم دونوں کا کنیکشن تھوڑا سا بہتر ہو. میں نے تو بہت عرض تو نہیں کی تھی، لیکن ایک دفعہ کوشش کی تھی، لیکن پھر کیا کروں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں میں خود ہی نہیں بولنا چاہتی. تو وہ جو کچھ ایسی روئے ہیں جو یہاں پہ اس دنیا میں جن کا آپس میں کنیکشن ہے انہوں نے ملنا ہی ملنا تھا. لیکن میں کبھی بہت ہی لونلی پھر فیل کرتا. لیکن آپ نے کبھی غور کیا کہ پھر آپ میرے سے اتنے دور کیوں؟ وہ آپ نے تو مجھے دور کیا. ہمیشہ یاد رکھیں کیا چیز اللہ کو پسند نہیں آتی، پتا؟ بے وفائی وہ پسند نہیں آتی. یہ آواز بشرا بی بی اور زلفی بخاری کی ہے. اگر صرف اتنی سی بھی بات جو مجھے اس ساری گفتگو میں محسوس ہوئی ہے تو جو قابل اعتراض مجھے لگ رہا ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں، فرض کریں کہ یہ کسی اور کے بارے میں بات کی جا رہی ہے یا یہ سب مان بھی لیا جائے جو میں نے ابھی یہ کہا، تو ایک جو ایسی پرسنالٹی ہوتی ہے جس کو روحانی پرسنالٹی کہا جاتا ہے، جس کو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ تو مکمل اتنا زیادہ باپردہ کہ کوئی خاتون جو ہے وہ اتنی باپردہ ہو ہی نہیں سکتی. تو پھر اس طرح کے الفاظ کسی نامحرم کے ساتھ استعمال کرنا یہ بڑی عجیب سی بات ہے. یعنی زلفی بخاری نامحرم ہے ان کے لیے اصولاً، تو جو ان کی پورٹرے کیا جاتا ہے اس کے مطابق ان کو زلفی بخاری سے بات ہی نہیں کرنا چاہیے. اوکے، اگر انہوں نے بات کر لی کہ جی گھڑیاں بیچنی ہیں اور بات کر لی اس کے لیے کام کے لیے تو پھر بھی اوکے. لیکن اگر آپ بات چیت ڈسکشن کنورسیشن ایک ایسے موڑ پر لے کر جاتے ہیں جہاں پہ کچھ پرسنل باتیں بھی ہو رہی ہیں تو وہ تو کسی بھی صورت نہیں اجازت. یہ آڈیو سننے کے بعد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بشرا بی بی اور زلفی بخاری کے بیچ جو ڈسکشن ہو رہی ہے وہ کسی اور
लड़की या खातून के बारे में हो, क्योंकि जुल्फी बुखारी की कहीं कहीं पर मुझे ऐसा लगा है कि वो जो बात कर रहे हैं उसमें कह रहे हैं, वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि वो जो लड़की है या कोई और जो खातून है वो दूर क्यों हो गई है, या ये कि उससे उनका राब्ता क्यों नहीं हो पा रहा, उन्होंने इतनी कोशिश की रिलेशन की बनाने की वगैरह। ऐसा मुमकिन है, हो सकता है कि ऐसा हो, लेकिन ऐसा नहीं भी हो सकता, क्योंकि ये हम कुछ नहीं कह सकते। हम तो यही बात करें कि मुबैना तौर पर हम इस ऑडियो की बात करें। ये जो गुफ्तगू है, ये जो डिस्कशन निकली है, ये बहुत ही अजीब व गरीब किस्म की है, सिर्फ इस वजह से, इसलिए क्योंकि वैसे तो एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है इमरान खान साहब, और उनकी वाइफ अगर किसी से भी ऐसी बात करेंगी तो वो बात निकलेगी, उस पर बात होगी। छोड़ते हैं इस किस्से को। पीर और मुर्शद के बीच जो भी रिश्ता हो वो पीर और मुर्शद की मर्जी है, हम उसके बारे में क्या कह सकते हैं। हम बात करेंगे फवाद चौधरी की ऑडियो की। फवाद चौधरी की ऑडियो निकली है जिसमें वो एक साहब है, उनको वो कह रहे हैं, बता रहे हैं, और इससे ये पता चल रहा है कि क्या पता चल रहा है, पहले आप सुन लें। बट ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੜੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਏਡੀ ਲੰਬੀ ਮੈਸੇਜ, ਮੈਂ ਤਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇਹ करना ਕੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। यही मतलब है उसका कि फ्रेमवर्क जो है सियासतदानों को आपस में बनाना चाहिए। वो हर वक्त ऐसे जड़े हर वेले फौजियों को देखते रहने की करनगे की करन। सही सही, चले ठीक है। ਇਹ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਕੁਆਰਟਰਸ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਵਾਂ ਫਿਰ? ਆਹੋ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਭੇਜੋ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ एक फ्रेमवर्क बनाना चाहिए और इन्हों की करना। सही सही, नहीं पूछो, इनसे ये पूछो कि आखिर मतलब आप क्या कंसेशंस क्या चाहते हैं पीटीआई से, क्या करे वो। सही सही है 100%। बट इनू नायल कर देना है, मैनू लगदा है इमरान खान नू नायल कर देंगे, नहीं वो कर देंगे तो रोला ही है ना, उनका की फायदा। हाँ सही गल है। चलो और मैं भेजदा, मैं शहबाज शरीफ ਨੂੰ डायरेक्ट भेजदा, मैं मैसेज को सुलेमान ਨੂੰ भेजा। शहबाज शरीफ ਨੂੰ भेजो ਤੁਸੀਂ डायरेक्ट। ठीक है, बट ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਕਿਉਂ ਥੱਲੇ ਲਿਖਿਆ शहबाज शरीफ? नहीं वो तो बंदे किसी ने लिखा है। और शहबाज मैं खुद मैसेज बना के भेजता हूँ, छोटा इतना पढ़ने। चले वो भी भिजवा के भिजवाएं, वो छोटी मैसेज भी भिजवाएं मुझे। ओके डन सर, डन। इस ऑडियो से क्या पता चल रहा है? इसे ये मालूम पड़ रहा है कि इमरान खान हुकूमत के साथ पैचअप के मूड में हैं, और वो पैचअप के मूड में इसलिए हैं कि जब उनको ये पता चला है कि एक टेक्नोक्रेट हुकूमत लाई जा रही है और जो इलेक्शन है वो पोस्टपोन हो सकते हैं, वो 2.5 साल या फिर 5 साल कब होंगे फिर कुछ पता नहीं। तो फवाद चौधरी का ये जो मैसेज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पहले वाली ऑडियो लीक से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये ऑडियो।